السلام علیکم ناظرین بریک کے بعد پھر حاضر ہوئے ہیں. جس طرح میں نے پہلے ہم معرفت روحانیت کے تصوف کے اور اس جو فقر درویشی ہے اس کے مختلف ٹاپکس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور ہمارے مہمان جو ہے وہ الحمدللہ ہماری جو پیاسی روحوں کو سراب کر رہے ہیں. دوبارہ پھر ان کے پاس آتے ہیں اور پھر ان سے ایک بڑا پیارا میں سوال کروں گا کہ جو صوفی خاموش رہتے ہیں, خاموشی میں یہ تو پتہ کہ وہ انجوائے کرتے ہیں اس کو, کیا اس خاموشی میں ان کی روح جسم سے نکل کے کائنات کی سیر کرتی ہے؟ جی بالکل ایسا بہت سارے بہت پاسبل ہے جی, بہت سارے باڈی آؤٹ آف روح آؤٹ آف باڈی, روح آؤٹ آف باڈی چلی جاتی ہے, بالکل جاتی ہے اور سیر کرتی ہے. یہ تو خواب میں پریکٹس ہوتی ہے. ہر آدمی جو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اس کو دکھایا جاتا ہے. بے شک کبھی تک پوری دنیا کی دیکھیں جدید سائنس خواب کی پورے ایکسپیریمنٹ تک نہیں پہنچ سکی کیا ہے. ابھی تک پوری دنیا خواب کی کوئی 100% تحقیق نہیں کر سکی کہ کیا ہے, روح کدھر جاتی ہے. ایک بندے کو ڈرونی خواب آ رہے ہیں, ایک بندہ جنت کی سیر کر رہا ہوتا ہے اور ایک بندہ انبیاء کی صحبت میں چلا جاتا ہے, صوفیاء کے سوتے ساتھ ہی. ہر بندے کی الگ الگ فائل اوپن ہو جاتی ہے. تو یہ روح جو ہے, پھر بات ہے کہ جدھر نفس جاتا ہے, نفس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ روح پہ ہوتے ہیں. اچھے اعمال والے نفس کی جو روح ہے وہ کہیں اور سیر کرتی ہے, برے اعمال والی کہیں شیطان لے کے کہیں اور چلا جاتا ہے. جب ہم فوت ہوتے ہیں روز رات کو سوتے ہیں تو اس کو موت سورہ کہا گیا نا, کہ صبح ہماری روح پلٹ آتی ہے جب جاگتے ہیں تو اس دوران کہیں نہ کہیں تو جاتی ہے ہماری روح, سیر کر رہی ہوتی ہے. جو صوفی یا اسپرچولسٹ ہے وہ اپنی مرضی سے روح کو نکالنے پہ قادر ہو جاتا ہے. صوفی یہ پھر وہی بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قرب میں چلا جاتا ہے کہ راضی برضا ہو جاتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ اختیار دے دیتے ہیں, یہ مقام کہ وہ کن کہتا ہے وہ اختیار ہے. جی اب جاگتی آنکھوں سے وہ باختیار ہے, باختیار ہے. کہیں کہیں مقامات پہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو 7 مقامات پہ دیکھا گیا ایک وقت میں, تو اس کی روح حلول کر کے وہاں پہ گئی. باقی مقامات پہ جب دیکھا گیا تو یہ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ ایک روح میں صوفیاء اکرام کئی نظارے کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں کی سیر کر سکتے ہیں, اور جو یہ کہا جاتا ہے ان کا مادی جسم وہاں پہ ہی موجود ہوتا ہے. پہلے جو کہا جاتا ہے کہ صوفی پہلے روحانی طور پہ سفر کر سکتا ہے, اور جب اس کے مقامات درجات بلند ہوتے ہیں تو پھر فزیکل باڈی کے ساتھ بھی وہ کر سکتا ہے. جی یہ صوفی قادر ہوتی ہے. جی اس پہ ایک بات ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو معراج جسمانی ہے, یہ بات دیکھیں ہر صوفی جو ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے قدموں کی خاک تلاش کرتا ہے, اس کے قدموں کے نیچے فیض تلاش کرتا ہے, جس کو جو ملے گا حضور کے وہ رول ماڈل ہمارے. حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا. 1,24,000 پیغمبروں میں جو جسمانی معراج ہے وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی. اور پھر ہمارے صوفیاء کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہوں گے. یہ علماء ربانیین ہیں, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہوں گے. سبحان, شان دیکھیں. جی شان دیکھیے. حضور کو جو معراج ہوئی جسمانی, تو پھر وہ والی معراج تو وراء الورا, اس کا تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. لیکن دکھایا یہ گیا کہ اگر فالو کرو گے تو ممکن ہے آپ کے ساتھ. میں ایک جاگتی آنکھوں کے ساتھ ایک واقعہ آپ کو سناؤں. سردار عبدالقیوم خان آزاد کشمیر کے وزیر اعظم گزرے, تو وہ ایک انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ ہمارے زمانے میں جب میں بچہ تھا تو میں نے آزاد کشمیر میں ایک صوفی کو دیکھا کہ بہوے پرواز تھا. جی زمین تابع کی ہوئی تھی. تو یہ ہوتا ہے اس مقام پہ, وہ اپنی کیفیات کرتے ہیں. لیکن ہم اسلامی تصوف میں اس صوفی کو زیادہ کارآمد سمجھتے ہیں جو مخلوق کی خدمت لوگوں میں بیٹھ کے کرتا ہے. کیونکہ اس 21ویں صدی میں, سائنس اور ایجادات کی صدیوں میں, اب اس وقت ربانیت کے مقابلے میں زہد تھا ہمارا اسلامی زہد. پچھلی دفعہ بھی آپ نے خوبصورت بات یہ کی تھی. لیکن اب دنیا کسی اور طرف گئی ہے اور اب صوفی کو میدان میں یعنی مارکیٹ میں رہنا ہوگا, وہاں رہ کے کردار سازی, یہ تہذیب سازی, کردار سازی, اور اس کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو سائنس کے ساتھ ملاتے ہوئے. میں آج کل کے جتنے بھی لوگ تصوف کے حوالے سے میں ان کو کہتا ہوں کہ جدید سائنس سے ریلیٹ کریں. انبیاء کو دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں جادو اور سائری تھی تو جادوگروں کا توڑ ان کو دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت تھی تو مردے زندہ کرتے تھے. میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بلاغت عروج پہ تھی, فن خطابت تھا. حضور علیہ السلام کو جوامع الکلام امی بنا کے بھیجا گیا کہ سب کی ماں ہو, جو براہ راست رب کائنات سے استفادہ کرتے ہوئے مخلوق کے دیر. تو یہ صوفی بھی یہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض صوفیاء نے میدان میں تلوار اٹھائی, بعض صوفیاء غاروں میں چلے گئے, بعض صوفیاء ایسے ہے کہ وہ بیٹھ کے لوگوں کا علاج کرتے رہے, بعض صوفیاء بادشاہوں کے ساتھ رہے. بڑے 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 بادشاہوں کے ساتھ رہے. تو صوفی پھر وہ کہتے ہیں کہ ابو الوقت ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ وقت کیا ہے, مجھے اس وقت دیکھتا ہے کہ اس وقت صوفی کی کون سی اور ڈیوٹی ہوتی ہے. وہ رب کی طرف سے عطا کی ڈیوٹی ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے تلوار اٹھانی ہے, ویسے کرنی نے
ایک دور میں تلوار بھی اٹھائی، ڈیوٹی تھی ایک وقت میں، وہ جلوے تھے کہ کرن کی بستیوں میں اپنی والدہ کی خدمت کے لیے بیٹھے رہے، بارگاہ رسالت تک نہ جا سکے اس انداز کے ساتھ، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ تلوار اٹھا کے لڑتے پھر سارے لوگ جانتے ہیں کہ صابر علاؤدین صابر کلیر ان کے جو مرید خاص تھے شمس ترک، انہوں نے پھر جب قلعہ فتح کیا اور اس پہ گئے. یہاں پہ روحانیت کے ذکر اذکار کے حوالے سے نا ہمارے دیکھنے والے بات کا کنفیوز ہوتے ہیں. ایک ذکر اکثر ذکر ہوتا ہے کہ ذکر خفی، جی ذکر خفی اور زبان سے جو ذکر ہم کرتے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق فیل کرتے ہیں آپ؟ کیا اس پہ فرق ہے؟ دیکھیں ذکر ظاہری ذکر تو یہ کہ آپ کی زبان چل رہی ہے، لیکن یہ زبان چلتے چلتے ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک کیفیت ہو سکتی ہے کہ آپ کا دل اور دماغ کہیں اور ہوتا ہے، زبان کہیں اور چل رہی ہوتی ہے. یہ پریکٹس کے ذریعے ہوتا ہے. بالکل سیم لائک اس طرح کہ جب 2 کلاس کا بچہ پیپر کر رہا ہوتا ہے تو وہ 2+2 4 کر کے سیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہی بچہ جب MSc کرتا ہے میتھ میں جا کے تو وہ 2+2 4 نہیں کرتا، وہ فوراً اس کو ذہن میں آ جاتا ہے، وہ فارمولہ کلیئر ہو جاتا ہے. یہ ذکر خفی جو ایلیٹ اوپری کلاس ہے، جی اوپر والی کلاس میں جا کے جہر کرتے 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 پھر خفی کی باری آتی ہے. خفی اس لیے ہوتا ہے کہ بات کرتے ہو میں اور آپ بات کر رہے ہیں، لیکن قلب اس بندے کا جاری ہوتا ہے، قلب اللہ کے ساتھ مستغرق ہو جاتا ہے، اس کا دماغ اور دھیان اس طرف لگا ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے اس میں ایک غلط فہمی پال لی کہ یہ والا جو دل ہے جسمانی دل کی دھڑکن نہیں، ہاں دل کی دھڑکن نہیں، یہ کچھ غلط ایکسپیریمنٹ مارکیٹ میں اصل میں شبدہ بازیاں اور کچھ مافوق الفطرت چیزیں کرنے کا شوق. صوفی سچا جو ہوتا ہے وہ تو عام انسانوں کی طرح رہتا ہے، عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، انسانی. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی آتی تھی، پھر بھی کمال دیکھیے کہ قرآن میں کہا قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، صرف مجھ پہ وحی آتی ہے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح بشر سردار الانبیاء، لیکن کیا کہا گیا اگلے بندے کو مطمئن کرنے کے لیے. اب یہ دل تو دھڑکتا ہے سب کا، اور صوفی جب بات کرتا ہے تو وہ اس دل کی بات کرتا ہی نہیں. یہ تو ڈاکٹر نکال کے باہر رکھ لیتے ہیں آپریٹ کر کے، جب آج کل مصنوعی ڈاکٹر آ گئے، پیس آ گئے. جی تو یہ والا دل نہیں ہے، وہ اندر قلب جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے، انٹچیبل چیز ہے. تصوف یاد رکھیے گا، تصوف کی جتنی چیزیں یہ سافٹ ویئر ہے، یہ ہارڈ ویئر نہیں ہے. موبائل کے ذریعے آسانی سے لوگ سمجھ گئے، ہارڈ ویئر ٹچیبل چیزوں پہ شریعت لاگو ہوتی ہے. یہاں میں تصوف کے حوالے سے کاؤنٹر پیٹم اور ایک گورا تھا، میں حیران ہو گیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. کاؤنٹر پیٹم اور گورا تھا تو انہیں تصوف کے حوالے سے بڑی پیاری بات کی جو میرے دل کو چھوئی اور آپ کو بھی چھوئے گی. کاؤنٹر پیٹم کہتا ہے کہ تصوف کی بات اس شخص کو نہیں سمجھائی جا سکتی جو اس کیفیت یا محسوسات سے نہیں گزرا. تصوف کی بات اس شخص کو نہیں سمجھائی جا سکتی جو اس کیفیت سے محسوس نہیں گزرا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے بنفشے کا پھول نہیں سونگا تو وہ کیسے بتائے گا بنفشے کی خوشبو کیسی؟ جی اس کے لیے محسوس کرنا ضروری ہے. ذکر خفی کے ساتھ پھر ایک بڑا ذکر ہوتا ہے علم لدنی. جی علم لدنی، علم لدنی، اس کو ہمارے ناظرین کیسے سمجھیں گے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک خاص علم عطا ہوتا ہے جو روح کا علم ہوتا ہے، اور یہ ٹوٹل باطن کا علم ہے. اس کو سمجھانے کے لیے تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال بات کی، میں سب کو کہتا ہوں کہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہو کہ جمعے کو سورۃ الکہف پڑھا کرو، انسان فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. کیوں کہا گیا؟ سورۃ الکہف کے مضامین کو دیکھیے گا، سارے کے دجال کے لیے بھی یہ کہا گیا، سارے کے سارے تصوف سے ریلیٹ کرتے ہیں. خضر علیہ السلام کے پاس علم لدنی تھا، موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، اور واقعہ قرآن میں ہے. کیا کہا گیا؟ جہاں مچھلی زندہ ہوگی، جہاں بچہ وہ کشتی میں جی پھر دیوار کے پاس جا بچے کو کریں گے، پھر دیوار کو ٹھیک کریں گے اور کشتی کو سراغ کریں گے. کشتی کو سراغ. علم لدنی وہ ہے کہ جہاں مچھلی زندہ ہو وہاں خضر ہوتا ہے، اور آج کل کے دور میں کھلتا ہے جہاں ضمیر زندہ ہو جائے، جہاں قلب زندہ ہو جائے، سمجھو وہ سچا صوفی ہے جس کی صحبت میں بیٹھ کے وہ اس بندے کے پاس علم لدنی موجود ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو اپنے خادم کو کہا کہ مچھلی رکھنا، وہ مچھلی جو ہے وہ وہاں زندہ ہو کے جا کے دریا میں چلے گی. مچھلی کو مسالہ لگا ہوا، جی مسالے لگے ہوئے تھے. تو یہ ایک اس کی تشریح آ گئی کہ جہاں زندگی ملتی ہے وہ علم لدنی والا آدمی ہوتا ہے. باطن کی زندگی جہاں پہ ملتی ہے، استعارہ ہے کہ وہ ہوتا ہے. اور پھر ظاہر کی بات، کشتی توڑ دی گئی، عیب دار جو خدمت کیا اس کے، لیکن فرمایا یہ آپ کا اور میرا فراق بین ہم زیادہ چل نہیں سکتے اس وقت. یہ وہ علم لدنی کا علم ہے. پھر اسی میں ایک اور بات، صحاب کہف کا واقعہ آیا، وہ بھی تصوف سے ریلیٹڈ ہے، اور قرآن کے اندر کتنا عرصہ رہے. اور پھر کمال دیکھیے باطن کے لوگوں کا کہ قرآن کیا کہتا ہے، 4 وہ تھے تو 5واں کتا، 5 وہ تھے تو 6واں کتا. حضرت عزیر علیہ السلام کا دیکھیں، جی حضرت عزیر علیہ السلام جب سوتے ہیں جا کے اور ان کا جو پیالے میں وہ رس نکالتے ہیں تو 100 سال بعد جب اٹھتے ہیں تو پیالے کے رس کے اوپر جھاگ ویسے کا ویسے تھا، اور جو گھوڑا تھا ہڈیوں کا پنجر بنا ہوا تھا.
ایک ہی ٹائم پہ اللہ نے گھوڑے پہ وقت گزار دیا، جی، پیالے پہ ٹھہرا دیا۔ اللہ اپنی جب کرشمہ سازی پہ آتا ہے اللہ کہتا ہے میں ہوں۔ جی، علم لدنی جو ہے یہ خاص کیٹیگری کے بعد حاصل ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کسی کو ویسے بھی اس میں دو طرح کے ہیں جی، وابی بھی ہوتا ہے اور کسبی بھی ہوتا ہے۔ جس طرح پانی کے چشمے زمین سے پھوٹتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں میں، آپ تو مری میں رہے ماشاءاللہ کہ پہاڑوں سے کچھ چشمے خود ہی پہاڑی اتنی اونچائی ہے اور اتنا اچھا، کوئی شک نہیں۔ اور کئی جگہ پہ بور کر کے ڈرل کر کے یہ لوگ پانی لے آتے ہیں۔ ہاں، سیم یہ انسان کی مٹی پہ بھی کسی جگہ پہ یہ چشمہ اللہ فیض سے خود بخود پھوٹ جاتا ہے، اس کی بات کا صحیح ہے، فیضان نظر ہو جاتا ہے، کرم ہو جاتا ہے۔ کسی جگہ پہ اگر نہیں ہے تو پھر لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان جس کی کوشش کرتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ اس میں میں بلکہ یاسر بھی یہ کہوں گا کہ دیکھیں اللہ کی ذات، میں یہ ایک اقرار کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ کروڑوں اربوں لوگ میرے سے زیادہ نیک ہیں، اور ان کی راتیں، ان کی رات جگہ، ان کی باتیں، ان کی تقوی، ان کی عبادات، ان کی نافل، ان کی ذکر، ساری زندگی ان کے لیے، لیکن وہ بالکل نامعلوم اور بالکل ویسی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور کوئی ہمارے جیسے گناہ گار سیاہ کر ہوتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو شہرت دے دیتا ہے۔ یہ رب کی باشی جہاں وہ کرنا چاہے۔ کیا روحانیت کا جو علم ہے یہ ہر بندہ سیکھ سکتا ہے یا کہ خاص کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، کسی کا وہ شعر ہے بڑا مشہور کہ محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوا کرتے ہیں، یہ وہ نغمہ جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ تو سیکھنے پہ پابندی تو نہیں ہے، جس کا روح ہے، جو روح رکھتا ہے وہ روحانیت کا علم سیکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے غالباً کہا تھا کہ حکم ہوا ہے کہ کوئی آنا نہ پائے، جو آ جائے پھر جانا نہ پائے۔ یہ راستہ چنیدہ لوگوں کا ہے جو فضلی ہوتے ہیں، کسب سے لیں یا باب سے لیں، جن کے اندر کھوج، لیکن ہوتے یہ فضلی لوگ ہیں، یہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اصحاب صفہ سے یہ قافلہ نکلا، حضرت اویس کرنی، جنید بغدادی، امام عالی مقام 72 ہی تھے، 313 تھے۔ یہ قافلہ ہمیشہ سے ہر دور میں یہ چند مخصوص ہوتے ہیں، لیکن یہ جس طرح روح ہوتا ہے یا مرکزہ ہوتا ہے، یہ معاشرے کے اندر اس طرح ہوتے ہیں، اتر ہوتے ہیں معاشرے، اتر ہوتے ہیں۔ معاشرے زندہ ہیں ان سے، معاشرے زندہ ان سے، بعض معاشرے ان کی وجود سے زندہ ہے، بے شک، کسی بھی معاشرے کا یہ اتر خوشبو ہوتے ہیں، بے شک، 100%۔ بڑی پیاری بات، ایسا یہاں پہ بڑی بات ذکر ہوتا ہے، جب بھی ہم تصوف پہ بات کرتے ہیں، روحانی پہ بات کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ نا عشق مجاز اور عشق حقیقت کا جب بات کرتے ہیں کہ عشق مجازی ضروری ہے عشق حقیقی کے لیے، یا جب تک عشق مجازی کی ٹھوکر نہ پڑے عشق حقیقی کے سمندر میں غرق نہیں ہوتے۔ تھوڑا سا یہاں پہ آپ بتائیں گے کہ عشق مجاز کیا ہے اور کیا اس کی ٹھوکر ہی عشق حقیقت میں لکھی جاتی ہے، یہ کیا ہے اس میں ذرا؟ دیکھیں جی، مجاز میں دو طرح کے لوگ لیتے ہیں مجاز۔ ایک تو مجاز سے مراد وہی ہے کہ اللہ کی مخلوق جو ہے اس کو مجاز لیتے ہیں، کیونکہ انسان خلیفہ ہے تو وہ کہتے ہیں خلیفہ مجاز، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے تو وہاں سے اس کے ساتھ پیار کرنا۔ مخلوق جو ہے یا اللہ کا کنبہ ہے تو کنبے سے پیار کرو تو اس کا مالک خوش ہو جاتا ہے، کنبے سے پیار کرو تو اس کا مالک خوش ہو جاتا ہے۔ کسی کے بچوں سے پیار کرو تو باپ خوش ہی ہوگا نا، مثال اس طرح نہیں دے رہا لیکن کنبے کے ریفرنس سے میں مثال دے رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے اگر آپ پیار کرو نا صدقے دل کے ساتھ، مجاز میں ہی کرو، تو وہ حقیقت کے راستے کہیں کھول رہا ہوتا ہے، کیونکہ مخلوق اس کی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پیار کے نام پہ اس کا استحصال نہ کرو، پیار کے نام پہ اس کا استحصال نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نام تو مجاز محبت کا دے رہے ہو اور اس کا استحصال کر رہے ہو۔ آپ دیکھیں یا نفسی خواہشیں پوری کر رہے ہو۔ مجاز کی دیکھیں، میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ یہ مجاز کے عشق میں بھی لیلا مجنو، سسی پنو، شیری فرات، دنیا میں کتنے لوگ اور تھے جنہوں نے نفس کی محبت کی ہے، انہوں نے مجاز میں بھی پاکی رکھی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو آج تک لوگ کہانیوں میں ہی، آپ کی داستانوں میں ہی، ان کے دور کے باقی لوگ تو غائب ہو گئے، یہ زندہ ہیں۔ یہ ان کے مجازی محبت نے ان کو زندہ رکھا ہے نا، اور مجازی محبت اگر یہاں تک ہے تو حقیقی محبت پھر کہاں تک ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ براہ راست ہمیں کوشش تو جو کہا جاتا ہے کہ عشق مجاز سے عشق حقیقت کا سفر، جی، وہ کیا ٹرم استعمال کرتے ہیں لوگ؟ یہ انسان سے محبت، اور بعض اوقات انسان کی محبت میں کوئی یا تو چوٹ لگ جاتی ہے اور یا فضل بھی ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو چوٹ لگتی ہے اور چوٹ سے بھی وہ نکل جاتے ہیں۔ میرے دوست ہیں صاحب ذرا کاشف صاحب، جو واسف علی واسف صاحب اپنے وقت کے عظیم جو درویش تھے، ان کے بیٹے وہ کہتے ہوتے ہیں کہ میرے والد صاحب پہ جب عشق مجاز ہوا تو عشق مجاز میں انہوں نے ٹھوکر کھائی تو 2 کہ 3 راتیں پھر کمرے میں بیٹھے رہے، اور اس روح ایک کیفے سے گزری جس میں کیفے، پھر اس کے بعد لکھنا شروع کر دیا، اور وہ 3 دن بعد جب باہر نکلے تو عشق مجاز سے حقیقت میں ڈھل چکے تھے۔ وہ جو ٹھوکر تھی، وہ جو غم تھا، جہاں ہدر تھا، اداسی تھی، وہ ان کو نئی دنیا میں لے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ وقت چینج تھا ان کے اندر۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود جو ہے یہ شرک ہے یا کفر ہے، تو آپ کیا کہیں گے، یہ شرک کفر یہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو نہ سمجھ لوگ ہیں وہی شرک کہتے ہیں۔ شرک تو تب ہو کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک بنا رہا ہو، وہ تو اللہ کے جلووں کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کے جلووں کی، جلووں کے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، تو اللہ کے جلووں کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ ہاں، تشریعات میں اور لفظوں میں یہ بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہادت دے رہے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ عین اس کا جلوہ ہے۔
عین ہو یا ظن ہو، ہم تو اس کے خالق ہیں، وہ توحید ہی اسی کی ہے نا، وہ اللہ کو تو اللہ مان رہے ہیں، شرک کیسے ہوگی؟ اور شرک سے ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مجھے تمہارے شرک کا خوف نہیں، مجھے یہ ہے کہ تم دنیا کے فتنوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، حضور کی حدیث ہے، دنیا کے فتنوں میں، مال کی محبت میں، لیکن شرک کے حوالے سے اور جو حضور کی امت کے حوالے سے میں دیکھوں کہ میرے نہیں خیال کہ اس دور میں جو بندہ مسلمان کہہ رہا ہو تو وہ اللہ کو ایک نہ مان رہا ہو یا محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہ مان رہا ہو۔ شرک کی تو آسان ڈیفائن ہے کہ اللہ کو ایک نہ مانو تو آپ مشرک، اس کی ذات یا صفات میں، تو باقی کسی کو مشرک ٹھہرانا میرے خیال میں خود کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جب ایک بندہ ایک رائے سلوک کا مسافر ہے، ایک اسپرچول ہے، صوفی ہے، فقیر ہے، درویش ہے، وہ پوری دنیا سے منہ موڑ کے رب کے عشق میں جب ڈوبتا ہے، اس کی تو ترجیح اول ہی رب ہے، بے شک بے شک اس کی ترجیح اول دنیا رہی نہیں تو وہ کیسے شرک کرے؟ وہ کیسے، وہ تو اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا بیٹھنا اس کا ہے ہی رب۔ بے شک۔ یہ غلط فہمی گئی۔ پھر ایک اور یہاں پہ الزام لگاتے ہیں کہ جو تصوف ہے یا صوفیزم ہے یا فقر ہے یا درویشی ہے، یہ سارے کا سارا عملی زندگی سے فرار ہے، یہ عملی زندگی کی ریالٹیز، جو اس کی بٹر ریالٹی تلخ حقائق ہے اس کو فیس نہیں کرتے، یہ کسی بابے کے پاس، کسی خانقاہ، کسی درویش، کسی جنگل دریا میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ زندگی کی تلخ حقائق کا سامنا نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسا نہیں ہے جی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے واقف نہیں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا 40 سال کا جو عمل ہے وہ غار ہراء کی خلوتوں میں کیا تھا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پھر یہ کیا کہیں گے کہ کتنے عرصے میں اس معاشرے میں وہاں جاتے تھے؟ حضور ہمیں بتا رہے تھے کہ تسخیر کائنات کے لیے تسخیر ذات ضروری ہے۔ صوفی ان جگہوں پہ جا کے تسخیر ذات کرتا ہے، واپس وہ تسخیر جی اور واپس وہ تسخیر کائنات کی طرف ہی آتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صوفی زمانے سے کٹ جائے۔ ہاں اپنے آپ کی باطنی جو ہے اس کی آپ کہتے ہیں تربیت کے لیے، تہذیب نفس کے لیے کبھی مناسب وقت میں وہ چلا جاتا ہے، اور حضور کی میں نے کہا پہلے 40 سال کی زندگی ہے غار ہراء۔ اب عبادت تو خانہ کعبہ میں بھی ہو سکتی تھی نا، موجود تھا، غار ہراء اتنے دور جا کے۔ مجھے میں کسی پروگرام میں شامل تھا تو ایک اینکر ہمارے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ، میں نے کہا یہ جو صوفی ہے یا درویش ہے یا رائے فقر کا مسافر کچھ عرصے کے لیے دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے مراقبہ یا تنہائی اختیار کرتا ہے، تو جب میں نے کہا کہ آقا کریم جاتے تو کہنے لگا وہ تو وہاں نماز پڑھنے جاتے تھے، تو میں نے بڑے ادب سے کہا کہ نماز تو اس وقت تھی نہیں، جی کون سی نماز تو بھی تھی نہیں، اور دوسری بات ہے کون سا انسان ہے جو خانہ کعبہ کا چھوڑ کے 15-20 کلومیٹر دور جائے گا؟ وہ تنہائی، جو امام غزالی نے کہا کہ جب کسی انسان پہ رب کی پہلی تجلی وارد ہوتی تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گوشہ نشینی کی طرف جاتا ہے، وہ تنہائی کی طرف جاتا ہے، ادھر جاتا ہے۔ تو لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ یہاں میں ایک اور بات کروں گا، جو ہمارے روحانی علوم ہے یا تصوف کا یا سبق اسباق ہے سارے، کیا نارمل جو آج کا انسان ہے اس کی زندگی میں یہ چینج لاتے ہیں؟ بہت زیادہ لاتے ہیں، جو اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، طمانینت آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں میں آج بھی داتا صاحب کے قدموں میں جمعہ پڑھنے کا شرف ہوا تو میں اس پچھلی والی سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ڈریسنگ سے ہمارے چاروں صوبوں کی تہذیب، کلچر، ڈریسنگ ثقافت میں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ بلوچی لوگ بھی کھلی شلواروں کے ساتھ وہ بھی آ رہے ہیں، سندھی ٹوپیاں پہنے ہوئے بھی لوگ آ رہے ہیں، پختون سٹائل والے بھی آ رہے ہیں، اور پہاڑی سٹائل کے لوگ بھی آ رہے ہیں۔ تو میں دلی میں سوچ رہا تھا کہ ایک تو ہمارا پاکستان کا وفاق ہے، لیکن میں نے کہا ہمارے روحانی وفاق کی جو مرکزیت ہے وہ داتا صاحب ہے، کہ کس طرح مخلوق کشاں کشاں آ رہی ہے یہاں پہ، تو سکون ملتا ہی ہے تو لوگ آ رہے ہیں نا، کوئی شک نہیں۔ اور ان لوگوں نے پھر داتا صاحب نے دیکھیں 1200 سال ہو گئے، اس سے بھی زائد ہو گئے، یہاں 981 سال، جی 981 سال، جی یہاں پہ آ کے 981 سال میں انہوں نے توحید کی شمع روشن کی، اور آج تک کتنے بادشاہ گزرے۔ نہیں پھر لوگ بھول جاتے ہیں جہاں پہ ذکر اذکار ہوں گے، درود و سلام کی صدائیں ہوں گی، جہاں پہ نوافل ہوں گے، جہاں پہ صدقہ خیرات ہوگے، جہاں پہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے گا، تو وہ جگہ متبرک کیوں نہیں ہوگی؟ جب حضرت علیہ السلام حضرت مریم کے پاس گیا تو کہتے یہاں پہ بے موسم پھل پڑے ہیں اور یہاں یقیناً کوئی نیک عمل کام ہو رہا ہے، تو یہ تو وہ جگہ ہوتی ہے نا۔ یہاں پہ ایک اور میں کہوں گا کہ آج کا جو انسان ہے اگر روحانیت سیکھنا چاہیے تو کیا پاسبل ہے اس کے لیے اس مصروفیت میں، اس بھاگ دوڑ میں؟ وہ اپنے ذات کے لیے وقت نکالے، تسخیر ذات کی طرف جائے، وہ غار ہراء کی خلوت، قد افلح جی قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ شیمپو سے نہیں دھونا، اپنے نفس کو دھونا ہے۔ جی اور یہ زکوٰۃ کا جو لفظ آیا ہے، تزکیے کا لفظ آیا ہے، یہ زکوٰۃ تو بہت بعد میں آ کے فرض ہوئی، تو اس سے پہلے جہاں بھی زکوٰۃ کا لفظ آیا مکی دور کی آیتوں میں کہیں بھی، تو وہ اسی تزکیے کے بارے میں آیا۔ آپ اندر کی صفائی کریں، اور اندر کی صفائی کس چیز کے لیے؟ 3 چیزوں سے، اللہ کا ذکر، موت کو یاد کرنا، اور دنیا سے بے رغبت ہو جانا۔
یہ 3 چیزیں آپ کریں تو آپ کا دل جو ہے وہ طمانینت کی طرف آ جائے گا، اس کے اندر قلم لگ جائے گی اللہ کی محبت کی۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب نے کمال بات کہی، آج کے صوفی کے لیے بات کر رہا ہوں، آج کے عام بندہ جو صوفی بننا چاہتا ہے، تو ان سے پوچھا گیا کسی نے کہ دنیا دار جو ہے اس کے اندر بھی ولایت کا پودا لگ سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ملتان کے اندر لاچی آم ہوتا ہے، کہ لاچی کے پودے کو کاٹ کے اس کے اندر آم لگایا جاتا ہے، تو لوگ کھاتے ہیں آم میں خوشبو لاچی کی آ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا دنیا دار کے قلب میں بھی اگر کوئی صوفی ہو نا تو وہ لگا قلم اللہ والوں کی لگا دیتا ہے، اور پھر وہ دنیا کی علاوت ختم ہو جاتی ہے اور وہ محبت جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پروگرام ہمارا آخر کی طرف بڑھا تو یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال اکثر ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، اور بہت سارے لوگ دلیل مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج میں ڈاکٹر صاحب کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو تصوف ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت کرے گی، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، جی، کیا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے؟ قرآن و حدیث میں دیکھیں بڑی واضح ہے کہ جہاں پہ بھی احسان کی بات آئی، میں نے پہلے اس طرح کہا کہ زکوٰۃ کی جہاں جہاں تزکیہ کی بات آئی، قد افلح من تزکیٰ، تزکیہ نفس کی جہاں پہ بات ہوئی تو وہ قرآن براہ راست ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیے، اصحاب صفہ کی جماعت ہے، آج بھی مسجد نبوی میں اتنی زمانے کی شکست و ریخت کے بعد وہ جگہ مسجد نبوی میں بلند ہے۔ اصحاب صفہ کا چبوترا آج بھی بلند ہے، کتنے بادشاہ گزرے، کیوں بلند ہے؟ اصحاب صفہ کو الگ کیوں رکھا گیا؟ حضرت اویس کرنی کے پاس خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی کو کیوں بھیجا گیا کہ جا کے دعا کرائیے؟ وہ کون سا تصوف تھا، وہ کون سا راستہ تھا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ قرآن و حدیث جو ہے وہ تصوف کی مضبوط بنیادوں پہ، اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا اسلامی تصوف ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ آدم صفی اللہ ہے، صفائے قلب کا تو آدم علیہ السلام سے یہ چلا آیا۔ اور کون ہے جو ظاہر کی بات کرے اور باطن کی بات نہ کرے؟ صوفی تو باطنی نظام تربیت کی اور باطنی شریعت کی بات کر رہا ہے، ظاہری آپ کے جسم پہ، باطن کی خلوص اخلاص پیدا کرنا۔ اور معرف قرآن میں مفتی شفیع صاحب کا میں حوالہ دیتا ہوں، انہوں نے تو کہا کہ تصوف کا علم کرنا فرض کے قریب قریب ہے۔ کیوں قریب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ باطن کی جتنی بیماریاں یہ ختم ہی نہیں ہوگی تو ظاہر کی عبادت کیسے؟ تزکیہ نفس کے بغیر، تزکیہ نفس انسان تو جانور کا بن جائے گا۔ جی، آج دیکھیں نا تزکیہ نفس کے بغیر باتیں ہو رہی ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، معاشرے میں تبدیلی نہیں آ رہی، اور وہ 313 تھے لیکن تزکیہ نفس والے تو فرقہ بازی کی نفرت کی فصل اگاتے ہیں نا۔ جب سے امت نے باطن سے منہ پھیرا ہے تو یہ ظاہر کی فرقہ واریت کی جب سے خان کا نظام کمزور ہوا ہے۔ شلوار کا سائز کیا ہونا چاہیے، ٹخنوں کے داڑھی کا سائز کیا ہونا چاہیے، پگڑی کا رنگ اور پگڑی کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ افسوس ظاہری علیا کہ یہ نہیں کوئی دیکھتا کہ نماز جو میں پڑھ رہا ہوں، تصوف تو یہ کہتا ہے کہ اس طرح عبادت کر کے گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ کسی فرقے نے آج تک یہ بات کی ہے کہ ایسی نماز پڑھو کہ آپ رب کو دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا پھر کم یہ ہے کہ ایسی عبادت کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ بس تصوف تو یہی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کی صحبت، آپ کی آمد، آپ کا علم اور آپ ساری چیزیں بہت بہت شکریہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ دوبارہ جب کبھی پھر آپ کو ریکویسٹ کریں، آپ پھر تشریف لائیں، اور ہمارے دیکھنے والے بہت سارے سوال بھی کر سکتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو پھر ہم ریکویسٹ کریں گے، پھر ہم ملتمس ہوں گے کہ ڈاکٹر یاسر صاحب پھر ہمارے پاس آئیں تاکہ آپ کے وہ سوال جن کو جو رہ گئے ہیں، جو چپتے ہیں، جو سوالوں کو الجھاتے ہیں، ان پہ پھر ہم بات کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوش رہیں، جیتے رہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لاہی میں آسانیاں لائے، اس دعا کے ساتھ آپ کے معاشرے کا ایک صالح انسان بنے، اس دعا کے ساتھ کہ نفرت، تکبر، غرور سے پاک ہو کے محبت، پیار، امن بانٹیں، اور امن کا بیڑا درویشوں کا بیڑا ہے، محبت کا بیڑا ہے، خلوص کا بیڑا ہے۔ تو درویش کی دنیا کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، دوبارہ پھر کسی نشست میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔